تو سر ٹرمپ صاحب کی بات ہو رہی ہے، شامل آئی ظہیر صاحب، آپ امریکہ گئے، صدر ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کیا، یہ ناشتے کی دعوت کیسے مل گئی آپ کو؟ بنیادی طور پر ارشاد بھائی اس کا ایک پس منظر ہے کہ میں نے یہ جو ٹرمپ کی دعوت ہے ناشتے والی، اس کا انویٹیشن کیوں شیئر کیا، لیکن قدرتاً بات ہے اتفاقی طور پہ ہم اس کو کچھ ڈسکس کر چکے. جب بشار کی حکومت تھی شام میں، تو آپ کو پتہ ہے جب یہ احمد شرح ابو محمد جولانی آیا تو سنیوں نے پھر وہی شیعہ سنی تقسیم اور اہل حدیث خاص طور پہ اسکول آف تھاٹ نے اس کی حکومت کو ویلکم کیا اور کہ اس نے ایک بہت بڑے فرعون کے خلاف اپنے ملک میں جدوجہد. اس کا یہ رزلٹ یہ نکلا کہ رافضی لابی نے، جو ظاہر ہے ایک شیعہ سنی کانفلکٹ ہے، انہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا. ان کو کہیں سے خبر مل گئی کہ مجھے کوئی امریکہ سے انویٹیشن آیا. میں نے جب یہ خبر انہوں نے اپنے پیجز پہ، آج بھی ان کے پیجز پہ تقریریں موجود ہیں، انہوں نے میرے خلاف بڑی ابھی بھڑکیلی تقریریں کی کہ یہ جی بشار کو جو بدلا گیا تو احمد شرح آیا تھا، احمد شرح ٹرمپ کا بندہ ہے، اور ٹرمپ نے اب جو غزہ پیس کانفرنس اور اس طرح کا جو معاملہ اس کے اندر ان کو بلایا. میں نے اس کے جواب میں ایک انویٹیشن ٹویٹر پہ شیئر کیا کہ بھائی یہ ایک مذہبی کانفرنس ہے، اس کا فلسطین کے ساتھ کسی بھی قسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ 74 سال سے ہو رہی ہے، اور ہر سال پوری دنیا سے مسلم اسکالر جائے جاتے ہیں. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ بلایا کیسے جاتا ہے، اس کے اندر بھی میرا کوئی قصور نہیں. انہوں نے مجھے جو لیٹر لکھا، انہوں نے لکھا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اہل حدیث مکتبہ فکر کا سب سے پاپولر عالم دین انڈو پاک، وہ اس کے ٹائٹل میں وہ جو میں نے شیئر کیا آپ پڑھ لیں. اب انہوں نے سلیکٹ کیا کہ اہل حدیثوں میں سے مجھے بلانا ہے. سلفی اسکول آف تھاٹ کا کوئی بندہ 70 سال، 70 نہیں شاید 40 سال بعد جا رہا ہو. تو دوسرے جو باقی 3 افراد پاکستان سے گئے، ان میں ایک مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب تھے، ایک بلاول بھٹو زرداری تھا، ایک طاہر خلیل سندھو تھا. یہ کانفرنس ہوتی ہے راؤنڈ ٹیبل، آپ سمجھتے ہیں. تو اس کے اندر وہ میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو تقریباً 12-14 گھنٹے کا سیشن ہے، تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں ان کے، اور انٹریکشن جو گفتگو ہوتی ہے ریکارڈ ہوتی ہے. یہ ناشتہ ہے نا؟ یہ ناشتہ بھی ہوتا ہے، ٹرمپ صاحب کا ناشتہ ہے، ایک ناشتہ بھی ہوتا ہے. یہ اصل میں پوری 2 دن کی ایک لیکن سیریز. اس کو ٹرمپ صاحب کے ناشتے سے اس پوری کانفرنس کو یا اس جو سالانہ ہوتی ہے اس کو مقبولیت ملتی ہے. اس کو کہتے ہیں پریزیڈینشل نیشنل بریک فاسٹ. ہاں جی، ناشتہ. اچھا میں بات سن لیں تھوڑی سی، میں وضاحت کرتا ہوں پھر آپ جو مرضی سوال کریں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ عیسائی بھی بلاتے ہیں، سکھ بھی بلاتے ہیں، ہندو بھی بلاتے ہیں، پوری دنیا کے مذہبی اسکالرس کو بلایا جاتا ہے. وہ ان کا مقصد جو آپ پوچھتے ہیں ہوتا کیا یا کیا، میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ذہن کیا، پوری دنیا سے بلا کے ان کے کیا جذبات ہیں، اور یہ ہمارے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور ان کا مختلف ایشوز کے اوپر کیا اوپینین. مثلا ان کے تھنک ٹینک نے جو پہلا میرے سے سوال کیا وہ عورت کی تعلیم کے حوالے سے تھا. پہلا سوال کہ آپ جو ہے اہل حدیث سلفی اسکول آف جو تھاٹ ہے وہ تو عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے. میں کہا آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہماری تو پہلی ٹیچر امی عائشہ ہیں، ہم عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں، ہم کو ایجوکیشن کے خلاف ہے. وہ نہ بڑا چونک گیا، اس نے 2-3 بندوں کو اور بلایا کہ نوٹس لیں. وہ ہم بیٹھے، ڈسکشن ہوئی. میں نے کہا کو ایجوکیشن میں اور عورت کی ایجوکیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اگر بچی کو تعلیم نہ دی جائے گی تو گائناکالوجسٹ نہیں بنے گی، ہماری بیٹیوں کا پردہ محفوظ نہیں. اگر نرس نہیں بنے گی، ہماری بچیوں کا پردہ محفوظ نہیں. اگر ٹیچر نہیں بنے گی، پھر انہوں نے دوسرا سوال مختلف، یعنی ایشو بیس ہوتا ہے. اسی طرح کے سوال بلاول صاحب سے اور اسی طرح کے سوال طاہر خلیل سندھو صاحب سے ہو رہے ہیں. میں ایک ضمنی طور پہ بات کروں، یہاں تک کہ یہ سوال بھی ہوا کہ آپ کے پاکستان کے اندر عیسائیوں پہ ظلم ہوتا ہے. میرے سے ایک سینیٹر نے یہ بھی سوال کیا. میں نے اس کو کہا یہ بھی آپ کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے، اور میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. کچھ لوگ چاہتے تھے کہ یہ میں ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں. میں نے کہا آپ کون لوگ چاہتے؟ کچھ لوگ چاہتے تھے. کون؟ کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے چاہتے تھے کہ ادھر تو 2 ہی بیٹھے ہوئے تھے. نہیں آپ بات ہی سمجھے. سندھو صاحب نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں. یہ بھی بتاؤ کہ جو چاہتے ہیں کہ کون چاہتے تھے یار؟ جواب آپ اشارہ ہی کافی ہے. مجھے تو پتہ نہیں چل رہا، بلیو میں نہیں پتہ چل رہا کون چاہتے کہ علامہ صاحب ہاتھ ہولا رکھے اور ان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کریں. کچھ لوگ یہ چاہتے تھے. کون کہ بس کچھ لوگ چاہتے تھے. نہیں کون؟ نہیں مجھے نہیں پتا ہے. آپ اتنے ماشاءاللہ دبنگ ہیں، اتنے سارے ہیں، تو کون چاہتے تھے؟ ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ بہت زیادہ اگر ان کے سامنے ریٹیلیٹ یا ایجیٹیشن کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اس کے نیگیٹو اثرات. مجھے پتا ہے. انہوں نے جب ہاتھ ہولے کا مطلب یہی ہے کہ پتلی گلی سے نکلے. لیکن جو میرا موقف ہے وہ میرے خیال میں زیادہ اہم ہے بجائے یہ کہنے کے. یہ تو ہر ایک کو سمجھایا جاتا ہے جب بریفنگ دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ باتیں کرنی ہے. اچھا تو میں صرف ایک بات اس کا جواب دوں. میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں عیسائیوں کے اوپر ظلم؟ کہتا ہے ہماری تبلیغ. میں کہا یار عیسائیوں کے مشنری اسکول
لاہور کے اندر سینٹ اینتھنی کیتھیڈرل کوئین میری موجود ہے, آپ کہتے ہیں آپ کو اجازت نہیں, میری تو اپنی بہن وہاں پہ پڑی ہوئی ہے, ہمارا تو بقائے باہمی وہاں پہ ہوتا ہے. اس طرح کی وہ کانفرنس ہوتی ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. دوسری جو اہم بات ہے, میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں, وضاحت آپ نے پوچھ لی ورنہ میں نے کرنی نہیں تھی. جو تصویر میری یہ رافضی میڈیا نے شیئر کی ہے امریکہ کی, وہ ٹرمپ کے ناشتے والی نہیں ہے, وہ رابطہ عالم اسلامی نے مسلمانوں نے ایک کانفرنس وہ مجھے پتا ہے, ہوسٹ کی تھی. لیکن وہ ڈاکٹر عبد الکریم عیسیٰ نے پوری دنیا کے مذہبی اسکالرز کو بلایا تھا. مجھے پتا ہے آپ لیکن ہم فوکس کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے ناشتے پر. ٹھیک ہے, 5 فروری ہے جی 2026, جمعرات کا دن ہے, ہلٹن ہوٹل ہے, ٹیبل نمبر یا کرسی نمبر 165 ہے آپ کی. ٹیبل 165. ہاں, 7:15 بجے تک سیٹ پر بیٹھ جائیں, یہ آپ کے کارڈ پر لکھا ہوا ہے. اور آپ نے سوشل میڈیا پر لکھا, پھر آپ کا ایک شاندار استقبال بھی ہوا, اچھا استقبال ہوا ایئرپورٹ پر واپسی پر. آپ نے یہ بھی لکھا کہ بلاول بھٹو اچھے بچوں کی طرح لائن میں لگے ہوئے تھے جی, اور میری سرسری سے ملاقات بھی ہوئی بلاول کے ساتھ. لیکن میں یہ سوال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب, ابھی بھی ٹرمپ صاحب کے ہم فضائل برکات ہی بیان کر رہے تھے کہ جس طرح وہ ظلم کر رہے ہیں ایران پر, اور جس طرح انہوں نے ایک لمبا ہے, اس کی بربریت کا کون حامی ہے؟ تو اس کی اس طرح ظلم و بربریت والے کے ناشتے پہ آپ کو جانا چاہیے تھا. اچھا, مجھے آپ اس بات کا جواب دیں کہ پوری دنیا میں جو اسلامی ممالک ہے 56, ان میں سے کسی نے پابندی لگائی ہے سفارتی طور پہ ادھر جانے پہ؟ اس وقت میرے سامنے پوری دنیا کے 56 اسلامی ممالک بیٹھے ہیں کہ علامہ احسان اللہ زہیر. آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں, آپ کو جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ضمیر, میں اپنے ضمیر سے آپ کو بات بتا رہا ہوں. جی جی, میں نے پورے, میں دیکھیں, میں پابند ہوں پاکستان کے سفارتخانے کا, میں بات سن لیں, میں اپنی شورا کا پابند ہوں, میں اپنی جماعت کے علماء کا پابند ہوں. جب مجھے انویٹیشن آیا ہے بطور مسلک اہل حدیث کے نمائندے کے طور پہ, میں نے اپنے علماء سے مشاورت کی, حتیٰ کہ میری عادت دیکھ لیں, میں نے دیوبندی علماء سے بھی مشاورت کی. بات سن لیں, میں نہیں, وہ آپ نے پورا ایک پروسیس کیا, بات تو سن لیں, پوری بات سن لیں. انہوں نے کہا وہاں پہ آپ کا جانا ازحد ضروری ہے, آپ نہیں جائیں گے تو کسی اور کو بلا لیں گے. سر کوئی اور تو جائے گا, تو آپ جس طرح نمائندگی کر سکتے ہیں نا, آپ کو جانا چاہیے. اس وجہ سے میں گیا ہوں, اور میں اپنے ضمیر کے اندر مطمئن ہوں, جو باتیں میں وہاں کر کے آیا ہوں میں 100% جائز درست کر کے آیا ہوں. آپ اپنے آج ضمیر سے مطمئن ہیں کہ آپ ٹرمپ صاحب کے ناشتے پہ گئے؟ میں 100% مطمئن ہوں. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں وہ ظالم ہے, وہ بربریت والا ہے؟ اچھا, اب آپ یہ دیکھا, اب یہ آپ کا فہم ہے کہ کوئی ظالم اور بربریت والا ہو اور وہاں پہ کوئی اسلامی کانفرنس بلائے تو اس کے پاس نہیں جانا. یہ کہتے ہیں وہی ظالم اور بربریت والا پرسوں مذاکرات کی ٹیبل پہ ایران کے ساتھ بیٹھے گا تو نہیں بیٹھنا. سر میں اس وقت میرے سامنے آپ میری بات نہیں سمجھ رہے, آپ اس بات کا لاجیکل, آپ اتدال عدل سے ایک پیمانہ قائم کریں. میں آپ کو ایک سوال شاید سمجھا نہیں پایا, میں دوبارہ کرتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ 40 سے 60 ہزار بچے ذبح کر دیے گئے تھے اس میں غزہ میں. یہ کانفرنس کا موضوع غزہ نہیں تھا. پہلی بات, یہ رافضی پروپیگنڈا, ماشاءاللہ, یہ بات یاد رکھنا. بچوں کا رافضی پروپیگنڈا. میں کہا یہ کانفرنس کا موضوع غزہ ایشو نہیں تھا. غزہ میں کوئی ظلم. اب پہلے بٹی صاحب اس پروپیگنڈا کا جواب دے ٹرمپ صاحب کے ناشتے, مجھے ایک بات بتائیں, پہلا پروپیگنڈا ہی میرے خلاف یہ کیا گیا تھا کہ یہ غزہ کے ایشو کے اوپر کانفرنس سارے جو پروپیگنڈا آپ کے خلاف کیا ہے, میں ان ساروں کو سائڈ پہ رکھتا ہوں. میں اس پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہتا, نہ آپ سے اس پہ. میرا صرف سمپل اور سادہ سا سوال ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب جنہوں نے تہس نہس کر دیا, اینٹ سے اینٹ بجا دی. میرے پاس ابھی کوئی 1 مہینے کے یمن پہ حملہ, نائجیریا پر حملہ, اس پہ شام پر حملہ, عراق پر حملہ, اس کے علاوہ وینزویلا پر حملہ, ایران پر دوسرا حملہ, غزہ میں نسل کشی ہو گئی. آپ وہاں ناشتے کر رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں, اس نے یہ کانفرنس اپنی تائید کے لیے بلائی تھی کہ یہ میری تائید کرو ان باتوں میں؟ یہ کانفرنس, اس کانفرنس کا عنوان یہ ہے کہ جو میں نے ظلم کیا اس کی تائید کے لیے آ جاؤ. اس کانفرنس کا عنوان ہے کہ یہ بین المذاہب مکالمہ ہونا ہے, اس میں آ جاؤ. آپ باتوں کو مکس کریں گے تو آپ کو صحیح نتیجہ نہیں نکلے. آپ معصوم ہیں کہ میں معصوم ہوں کہ ٹرمپ صاحب معصوم ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں, ایک کانفرنس کا میں ٹرمپ کو خراج تحسین پیش کرنے گیا. سر میں آپ کو اس طرح بلا سکتا ہوں جب اس طرح آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں ٹرمپ کو خراج تحسین پیش کرنے گیا ہوں کہ میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے گیا. ہو سکتا ہے میں سمجھا نہیں پایا سر. میں یہ دنیا کا نام ہوتا ہے, یہ ایک رسم ہوتی ہے, ایک رکھ رکھا ہوتا ہے. اس طرح تھوڑی بلاتا ہے ٹرمپ صاحب کہ آؤ میرے نال بہو دسو کہ میں کس طرح. کوئی نہ کوئی عنوان رکھا جاتا ہے, کوئی نہ کوئی آڑ رکھی جاتی ہے, کوئی نہ کوئی وہ پردہ رکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا, میں ابھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے کرونا تھا, آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے, اللہ ہم امریکہ کے نوکر اور غلام ہیں, یا اللہ آج ٹرمپ بیان دے دے لاک ڈاؤن ختم, یہ بدبخت لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے, یا اللہ ہمارے اعمال بہت کمزور ہیں معاف کرنا.
یہ آپ رو رو کے دعا مانگ رہے تھے. اور اگر امریکہ حکم دے گا کہ لاک ڈاؤن بند کر دو تو بند کر دیں گے. تو آپ بھی اسی حکم پہ چلے گئے تھے. مجھے ایک بات بتائیں, یہ آپ کا مطالبہ ایک بندے سے کرنا نہیں بنتا, حکومت سے کرنا بنتا ہے کہ آپ کیوں گے. آپ یہ بات آرمی چیف کو کہیں کہ جس نے 60,000 قتل کیے ہیں اس کے انویٹیشن پہ نہ جاؤ. سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ یہاں تو جس نے شہباز شریف صاحب میری بات سن لیں نا, میری بات سنیں. میں جس دن میرے سامنے کوئی فوجی نمائندہ ہوا میں ان سے پوچھوں گا, جس دن میرے سامنے شہباز شریف صاحب, تو وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ پوری دنیا کے سفارت خانے وہاں پہ کھلے ہوئے ہیں. امریکہ کے اندر ہر ملک کا سفارت خانہ کھلا ہے, ان کے ساتھ سفارتی تعلقات آپ نے منقطع کر دیے. جس دن پاکستان ان سے سفارتی تعلقات منقطع کرے گا سب سے پہلا میں ہوں گا جو وہاں سے جانے پہ انکار کر دوں گا. کہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے, جو کچھ باقی, میں غزہ کے خلاف کانفرنس میں گیا ہوں. آپ کو یہ کس سے کہاں پہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ غزہ یہ صرف رافضیوں کہہ رہے ہیں. سر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو رافضی اور ناصبی اس سے نکلے, کیسے نکلے؟ میرے خلاف تو سارا پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا ہوگا ظاہر ہے, آپ بھی کرتے ہیں, وہ بھی میں نے تو آج تک ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں. میں اسی آگے آؤں گا, لیکن ایشو میرا بیسیکلی یہ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ہمارے عالم دین ہیں, آپ ایک یعنی پوری دنیا کے کوئی حکمران کے جانے کی پابندی نہیں, پوری دنیا میں دنیا کا کسی عالم پہ پابندی نہیں, صرف میرے پہ پابندی ہے میں نہ جاؤں. سر آپ کی قبر میں کس نے جانا؟ یار یہ بٹی صاحب آپ لاجیکلی بات کریں, یعنی وہ باقی پوری دنیا کا ہر بندہ چلا جائے اس کے اوپر اعتراض نہیں, صرف میرے جانے پہ اعتراض ہے. سر میں اس وقت میرے سامنے کون بیٹھا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ 70 سال سے مثال کے طور پہ میں چلا جاتا ہوں ٹرمپ صاحب کی کانفرنس پہ, اور میں جہاں کے وہاں کے صحافتی کانفرنس ہے, اور اگر آپ کو صحافتی کوئی کانفرنس کا ایشو ہے, یہ بات آپ نے جائز مثال دی. پوری دنیا کی میں صحافتی تنظیموں کو انہوں نے بلایا, میں بھی پہنچ جاتا ہوں. مجھ سے کوئی اس طرح بٹھا کے پوچھتا ہے تو میں یہ لیم ایکسکیوز نہیں دے سکتا کہ سارے صحافی گئے ہوئے تھے میں بھی گیا ہوا تھا. اب آپ نے خود مثال دی ہے نا, میں برا سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں جانا چاہیے. اگر آپ نے جو مثال دی ہے یہ جائز اور ویلڈ ہے. اگر ایک صحافتی کانفرنس ہو رہی ہے کہ پوری دنیا کے صحافیوں کا کسی موضوع کے بات سن لینا, کسی دنیا کے, وہ کانگریس کر رہی ہے, امریکن کانگریس کرتی ہے. اور یہ کون ہے کانگریس؟ امریکن کانگریس کے اندر ان کے ڈیموکریٹکس بھی ہوتے ہیں اور ریپبلکن بھی ہوتے ہیں. ناشتہ کا نام کیا ہے؟ میں یہی کہتا ہوں ان کی پارلیمنٹ ہی کرتی ہے, میں کب انکار کر رہا ہوں. صدر ٹرمپ کا ناشتہ, صدر ٹرمپ کا ناشتہ نہیں, اس کو کہتا ہے یہ کانگریس مین ایک پریزیڈینشل بریک فاسٹ کے عنوان سے کانفرنس کرتے ہیں, اور وہ اس کے اندر صرف ناشتہ نہیں ہوتا, یہ 3 مختلف سیشن ہوتے ہیں, یہ بھی بتا دوں. ڈنر, سر آپ گئے تھے, میں گیا ہوں. آپ مطمئن ہیں؟ میں مطمئن ہوں, اور اللہ کے فضل و کرم سے مطمئن ہوں, بلکہ مطمئن سے بھی زیادہ ہوں. ایک بٹی صاحب آپ نے جو بات کی صرف وہ کہنا چاہتا ہوں. آپ کو کسی صحافتی کانفرنس میں امریکہ سے دعوت نامہ آتا ہے جو پارلیمنٹ کانگریس مین آپ کو بھیجتا ہے کہ آپ کا انپٹ, آپ ہماری نظر میں صحافتی میدان میں بڑے اہم ہیں, آپ کا ہمیں انپٹ چاہیے ان ایشوز کے اوپر, آپ کا نہ جانا بیوقوفی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو جانا چاہیے. اچھا میں اپنا ہاں, اگر آپ نہیں جائیں گے, میں کہوں گا اگر آپ نہیں جائیں گے, اچھا مجھے ایک بندہ بلا رہا ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ انپٹ لینے, بعد آئندہ آپ نے ٹرمپ صاحب کے فضائل و برکات بیان کس وجہ سے, ہاں یہ ہے وہ رافضی پروپیگنڈا. میں نے ٹرمپ کا فضائل برکت کہاں بیان کی ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. کس وجہ سے کرنے چاہیے؟ وہ دکھائیں کہاں کی ہے. سر آپ کو کرنے چاہیے. کس وجہ سے؟ آپ ناشتے کر کے آتے ہیں, آپ کو کرنے چاہیے. میں ناشتہ پھر ٹرمپ کے فضائل کے اوپر تھا, یہ آپ بات کر رہے ہیں یار. ایک بندے نے میرے سے میری فیلڈ کی اسپیشلٹی کے مطابق انپٹ مانگا ہے, میں اپنی اسپیشلائزیشن کی فیلڈ کے اوپر انپٹ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں. انپٹ آپ ادھر جا کے ناشتوں پہ دینا چاہیے. اچھا آپ نے کلمہ حق آپ نے اٹھایا وہاں کے غزہ میں یہ ہو گیا, فلانی جگہ یہ ہو گیا, فلانی جگہ یہ ہو گیا, آپ نے کھڑے ہو کے تقریر کی, کلمہ حق بیان کیا. وہاں پہ راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن ہوتی ہے, اور واللہ العظیم سب سے پہلا سوال میرے سے جب دوسرا تیسرا یہ ہوا کہ مسلمان ہمارے خلاف کیے, میں نے کہا آپ غزہ کے اندر ان کی حمایت کرتے ہیں. آپ یہ بات تو طاہر علی سندھو اور بلاول بھی کہا ہے, اور آپ نے یہ بات واپس میں آپ کا سارا سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں, اس پہ آپ کو لکھنی چاہیے تھی. کیسے یار, آپ کے ساتھ رمضان شروع ہو گیا, رمضان کے بعد اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا نا سر. اچھا رمضان میں نہیں بتانی, کیسے مجھے بتائیں. آپ کے خیال میں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں کہ درس دینا ہے, آپ کے پاس اتنا ٹائم تو ہے کہ آپ وہاں سے ہو کے وہاں سے ہوئے. ہاں تو مطلب کہ پاکستان کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں مصروفیات کی وجہ سے ابھی اس کی پورے حوال نہیں بیان کیے, پورے حوال بھی بیان کر دوں گا. اور میں نے اللہ کے فضل سے ایک دن, آپ میرا سوشل میڈیا اٹھا لیں, میں نے ہر روز کی وہاں پہ پوسٹ کی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. بات بتائیں کہ آپ کے جو چاروں امام ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے بڑے ہیں, ان کو تو ایوان اقتدار والے بلاتے رہے, وہ تو اقتدار سے دور بھاگتے رہے. آپ کو یہ بھی غلط فہمی ہے, آپ 7 سمندر پار چلے, آپ کو یہ بھی غلط فہمی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہے, آپ نے ابھی خود مثال دی ہے کہ صحافتی کانفرنس ہو, تو میں پھر بھی نہیں جاؤں گا. میں نے آپ کو یہی مثال آپ کے اوپر پلٹائی ہے کہ اگر آپ کی
صلاحیت کی بنیاد کے اوپر آپ کو کہیں پہ موقع ملا آپ کو جانا چاہیے. سر یہ جو ہوتا ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اعتراض کیا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہے ہمارے ان کی نظر میں نا, ہمارے علماء ایک ٹکٹ, ایک ہوٹل کا سٹے اور ایک ناشتہ, بھاگے بھاگے سارے پہنچ جاتے ہیں. اب آپ نے یہ بات کی ہے نا, بات کھولی ہے, ویسے بات کھولی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے نہ ان سے ٹکٹ لیا ہے, نہ ان سے ہوٹل کا سٹے لیا ہے, نہ ڈونیشن والا جو فارم ہے وہ فل کیا ہے. میری جماعت اور الحمدللہ اپنے پیسوں کے اوپر گئے ہیں. ڈونیشن والا فارم ہوتا ہے؟ ہاں. اچھا, انہوں نے دیا تھا آپ کو؟ وہ ایک اپلائی کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں ٹکٹ بھی دیں, ہوٹل بھی دیں. میں نے تو نہیں کیا, اللہ کے فضل سے. آپ اپنے پیسے ہاں جی, اللہ کے فضل سے. میں اس طرح کے آپ یہ جو بات کرتے ہیں, آپ کو کوئی سیاق و سباق پتہ ہی نہیں. نہیں, مجھے واقعی نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ علامہ شام الہی ظہیر ٹرمپ کے ناشتے پہ گیا. خود ہی میں نے شیئر کر کے بتایا نا. اگر اس آپ کوئی شیئر نہ ایسی کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. نہیں, وہ تو رافضیوں نے کیا تو میں نے بتایا کہ بھائی میں اس میں جا رہا ہوں. یہ فلسطین کانفرنس نہیں ہے, یہ ریلیجیس کانفرنس ہے. اس میں میرا ان پٹ ان کو درکار ہے, میری سیلفی اسکول آف تھاٹ. آپ کا ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہے. میرا یار, میں نے وہاں پہ اپنا سیلفی اسکول آف تھاٹ کا وہ آئیڈیا پیش کیا. وہ آپ اور اللہ جانتے ہیں. آپ کا ضمیر نہیں, وہاں پہ ریکارڈڈ ہے, یہ بھی بتاؤ. آپ چاہیں وہاں سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نکلوا سکتے ہیں. نہیں, وہ لیک ہو جانا ہے کچھ, ہر 10 سال بعد وہ لیک کرتے ہیں, لیکن آپ مطمئن ہیں؟ الحمدللہ 100%. سر ہمارے شام الہی ظہیر تو ایک ہیں جو گئے. میں سارے علماء کو اکٹھا کر کے آپ سے سوال پوچھتا ہوں, پرسنل اسپیسیفک. انہوں نے کہا میں مطمئن ہوں, میں سیٹسفائیڈ ہوں, ٹھیک ہے, ان کا جو وہ بہتر سمجھتے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ ٹرمپ, وہ امریکہ, ممبروں پر مسجدوں میں امریکہ مرد آباد کے ہم نعرے مارتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری ساری برائیوں کی جڑ تیری توپیں کیڑے پین امریکہ, تو اجڑ جائیں, رل جائیں. حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, حکومتوں سے تو ہمیں توقع ہی کوئی نہیں. ہمیں توقع ہے حکومت بھی, جو ریاست بھی ہوتی ہے وہ بھی دین سے باہر نہیں ہے. نہیں سر, آپ 100% یہ صرف علماء کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا. آج بھی پرویز مشرف صاحب کو جو ایک کال آئی تھی نا کولن پال کی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں, آج بھی ہم تنقید کرتے ہیں کہ وہ ڈھیر ہو گئے تھے, ان کو کوئی کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال وہ اب کوئی سامنے نہیں بیٹھا ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء کو مجموعی طور پر, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں بحیثیت علماء بات کیجیے گا, ان کو جانا چاہیے تھا ٹرمپ صاحب کے ناشتے پہ؟ دو باتیں ہیں, ادھر بھی تھوڑا سا کمپلیکس سوال ہے, اس میں مجھے کوئی شک ہی نہیں, اللہ کو حاضر ناظر جاننے کہہ رہا ہوں, ان کی نیت 100% کریکٹ تھی جب یہ گئے تھے. اس بارے میں تو آپ نے ٹی وی میں بھی سمجھا تھا, میں ذاتیات کی بات کر رہا ہوں, میرا سوال ذاتی نہیں تھا. آپ کے نہ صرف خلوص میں مجھے کوئی شک نہیں کہ ادھر آپ کیوں گئے تھے, آپ نے تحقیق بھی کی, لوگوں سے مشورہ بھی کیا, جن لوگوں نے مشورہ دیا انہوں نے بھی اللہ کے لیے مشورہ دیا تھا, اس میں کوئی مجھے شک نہیں. سر یہ بات کہنا, یہ والا فلیور نہ آ جائے میری جو جواب میں دینے لگا ہوں کہ میں کسی کی نیت پہ شک کر رہا ہوں. میں آپ کو ابھی جو چیزیں بتاؤں گا اس کو غور سے سمجھیے گا. اس کے بعد میری پلی ہے, میری درخواست ہے کہ میں صرف عالم اور مسجد کے تھرو پاور چاہتا ہوں. مسئلہ میرا یہ ہے, میرا مقدمہ ہے کہ عالم کو پولیٹیکل اور مکینیکل سٹرکچرز کا سمجھ نہیں, ان کو ٹریننگ نہیں ہوتی, اس لیے عالم طاقت میں نہیں, مسجد طاقت میں نہیں, اور نواز شریف اور زرداری اور جو بھی طاقت میں اس وقت, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ طاقت میں ان کے پاس یہ والی سینس آ جاتی ہے. وہ کیسے آتی ہے وہ بھی چھوڑ دیں. پریئر بریکفاسٹ 74 اٹ از ناٹ اے کوئنسیڈنس, یہ کوئی تکے پہ نہیں ہوا. جانسن امینڈمنٹ اس کا بیک ڈراپ ہے. لنڈن بی جانسن امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا, اس نے ایک پنگا کھولا تھا بیکاز وہ لیفٹسٹ تھا. اس نے کہا تھا کہ دین والا سسٹم, ریلیجن والا افیئر پولیٹکس میں نہ آ جائے. ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے اس وقت یہودی لابی اور کرسچن چرچ. اس کے پیچھے اس نے جانسن امینڈمنٹ کو توڑنے کے لیے یہ پریئر بریکفاسٹ کا استعمال کیا. پریئر بریکفاسٹ ہے سر, یہ کرسچنز کا میس ہے جس میں آپ لوگ گئے. یہ شرن حرام ہے کہ ہم کرسچنز کے میس میں جا کے دعائیں کریں. اس بریکفاسٹ کا نام ہے دا 74th اینول پریئر بریکفاسٹ, جو کہ کرسچن چرچ نے آرگنائز کیا ہوا. ان ادر ورڈز انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ وائٹ ہاؤس آج ایک چرچ ہے, ہلٹن ہوٹل ایک چرچ ہے, اور آئندہ سے ہم اس چرچ کا ایک حصہ وائٹ ہاؤس میں کھولیں گے تاکہ ہم جانسن امینڈمنٹ توڑ دیں. اس نے 74 سال سے جاری ہے. اس نے ظاہر ہے آپ کیا کر سکتے ہیں, وہ جتنا ڈونلڈ ٹرمپ تو ابھی آیا نا, پہلے آتا تو پہلے کر دیتا. نہیں ہر سال ہوتا ہے. ہو ہر بے شک ہر سال ہو سر. یہ نہیں کہ اس سال ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں کروایا ہے, یہ غور سے سمجھے. ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوں لایا گیا یہ سمجھے. ہر سال ایک, صرف میں صرف وضاحت کرتا ہوں, آپ کر لینا بات. یہ 74 سال سے بلا کسی سال ناگے کے اور بغیر کسی
پریزیڈنٹ کے ایبسنٹ کے ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں, شاید آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا, میں یہ اس کا جو 72واں نیشنل پریئر بریک فاسٹ بھی اٹینڈ کر کے آیا ہوں الحمدللہ. تب وہ جو بائیڈن ہوتا تھا. جی الحمدللہ بائیڈن صاحب کے پاس بھی گئے تھے. بابا بائیڈن زندہ باد. اچھا جی, نہیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسپیشل ٹرمپ نے ارینج کرایا, یہ نہیں ہر سال ہوتا ہے. سر ہوتا ہر سال ہے, وہ اس کی بتا رہے تھے. اچھا سر آپ بات جاری رکھیں. میں دین کا عالم نہیں ہوں, یہ جیو پولیٹیکل ریکوائرمنٹ تھی میری کہ مجھے جانسن امینڈمنٹ کا پتہ ہو. جانسن امینڈمنٹ ایک کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی رائٹ ونگ امریکہ کو. بائبل بیلٹ انٹر ہی نہیں ہو سک رہی تھی پولیٹیکل افیئرز میں. بہت بڑا ووٹ بینک ہے, 51 49 39 41 اس طرح ان کے جی او پی کے نمبر چلتے ہیں امریکہ میں, کیونکہ بائبل بیلٹ کو روکا ہوا ہے کہ ایک چرچ اپوزنگ پارٹی کو انفورس نہیں کر پولیٹیکل گین نہیں دے سکتا, بول بھی نہیں سکتا, نعرہ بھی نہیں لگا سکتا. مطلب جیسے ہم نے نہیں کیا ہوا 25,000 روپے کے پیچھے مسجد اب سیاست کی بات نہیں کر سکتی. یہ جانسن امینڈمنٹ ہے ہماری پاکستان کی, یہ جو مریم نواز نے کی ہے, یہ جانسن امینڈمنٹ ہے پاکستان کی. یہ ادھر ہوئی ہوئی تھی کب سے, یہ اس نے آ کر توڑی ہے کیونکہ اس کو مسجدیں چاہیے, وہ تو رائٹ ونگ ہے. اب یہ کیوں آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے؟ بیکاز 2 سال سے زیادہ 5 سال سے مگر 2 سال سے آپ سب ایک لفظ کو جانتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ابراہم اکارڈ. ابراہم اکارڈ کے پیچھے جیوز فار جیزس اور کرسچن چرچ کی موومنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ مال ہی نہیں آئے گا. مال چاہیے اسرائیل کو. اسرائیل کو ابراہم اکارڈ کیوں چاہیے؟ انہوں نے ایک نیا دین الہہ بنایا ہوا ہے کہ ملت ابراہیمی ایک ہی بلڈنگ کے اندر آ کے نمازیں پڑھیں گے, جو کہ سعودی عرب کے جید ترین علماء نے, عرب کے علماء نے, ایون فلسطینیوں نے بھی, مگر عرب کے جید ترین علماء نے اس کو کفر بتایا ہے کہ ابراہیم اکارڈ ایک کفر. تو آپ پڑھ لیجئے, میں آپ کو دے دوں گا. ابراہیم اکارڈ کا کوئی حامی ہے بھی نہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ کو فتویٰ دوں گا, آپ نے عربی میں بھی بتانا ہے عالم کے نام, علماء کے نام کے ساتھ. یہ ابراہیم اکارڈ کا پولیٹیکل نام ہے دا پریئر بریکفاسٹ, جو کہ اس نے کروایا اس وقت. تمام مذاہب کو اکٹھا کرو کیونکہ ہم نے راہ ہموار کرنی ہے ابراہیم اکارڈ کی. کس دوران جس دوران ہمارے بچے قتل کر چکے. اب ان لوگوں کا سینٹیمنٹ لینا کہ تمہارے سارے علماء تمہارے پاس آ گئے ہیں, اب تم ریلیجس ووٹ نہیں کھیل سکتے, ریلیجس ٹیکنیک نہیں لگا سکتے فلسطین کے اوپر, اور جو ہم آئی ایس ایف ابھی کرنے والے ہیں اس کے اوپر. سب سے بڑا مہرہ ابھی آئی ایس ایف کا آنے والا ہے. یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جو آپ کو پہلے سے نہیں پتا, بس کنیکشن کیوں نہیں پتا. یہ میری شکایت ہے کہ اسلام کا عالم ہو, اور آپ کا تو فلسفہ بھی ہوا ہے کہ حکومت اسلام کا کام ہے. آپ کا تو عام عالم دین تو مانتا بھی نہیں ہے. آپ کی تو وہ جماعت ہے جو کہتی ہے طاقت میں آنا حکومت ہمارا کام ہے. اگر اس کے باوجود بھی اگر ہمیں یہ لینڈسکیپ نہیں پتا تو سر خدا کی قسم, میں نے آپ سے ابھی کہا آپ کی نیت 100% کریکٹ تھی, مجھے کوئی شک ہی نہیں کہ آپ اچھی نیت سے کہیں, مگر آپ ان کا مہرہ بنے ہیں جا کے. کیونکہ تب بنتا جب وہ میرے سے کوئی کام لے لے, اور ایسے ہی کام عوام کو نام دکھا دکھا کے انہوں نے راہ ہموار کرنی ہوتی ہے. سر آپ عام بندے نہیں ہیں, یہی تو مسئلہ ہے. اچھا سر, میں آپ کو بس اتنی سی بات بتاؤں کہ اگر روس کا مہاتیر محمد نے عمران خان کو بلایا تھا جب کانفرنس کی تھی, اس نے عمران خان جا سکا تھا؟ کیونکہ محمد بن سلمان نے دوری پکڑی ہوئی تھی عمران خان کی کہ بھائی ہم تمہیں پتا کتنے پاکستانی واپس بھیجنے لگے, تم مہاتیر محمد کا پیکٹ نہیں کر سکتے. یہ ایگزیکٹ وہی ویلیو ہے سر جو مگر دین کے نام. اچھا سر, آپ کی ایک بات نکلی ہے, دونوں پوائنٹ آف ویو آ گئے. ایک